بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قیاس کی ابتدائی طور پر انہوں نے 3 قسمیں بتائی: قیاس علت، قیاس دلالت اور قیاس شبہ۔ پھر قیاس علت کی 2 قسمیں: قیاس جلی اور قیاس خفی۔ قیاس جلی کی تعریف اور اس کے مراتب کا تذکرہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا۔ قیاس جلی کی تعریف آپ نے کی کہ وہ قیاس کہ جس میں علت ایک ہی معنی ہوتی ہے اور اس علت میں کسی اور معنی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا اور علت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں قیاس جلی۔ قیاس جلی کے یہاں تقریباً 4 مراتب امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا مرتبہ کہ وہ قیاس جلی کہ جس میں علت لفظ تعلیل کے ذریعے سے پیش ہو، سامنے آئے، جیسے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اور حدیث پاک انما نہیتکم لاجل الدافع۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ تھا کہ علت ایسا معنی ہو کہ جو تنبیہ کے ذریعے سے حکم پر رہبری کرے اور بدرجہ اولویت کے اعتبار سے، اولویت کے اعتبار سے، جیسے فلا تقل لہما اف، والدین کو مت مارو۔ اس سے مفہوم نکلا کہ والدین کو اف مت کہو، یہ ہے اصل اس کا ترجمہ، اور اس سے مفہوم نکلا کہ والدین کو مت مارو۔ تو یہ جو والدین کو نہ مارا جائے یہ حکم شرعی ہے، اس پر علت کا معنی بدرجہ اولویت کے اعتبار سے متنبہ کر رہا ہے، دلیل بن رہا ہے کہ اف کہنے میں بھی اذیت ہے اور مارنے میں بھی اذیت ہے، اور مارنے میں اذیت اف کہنے کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو جب اف منع ہے تو مارنا بھی بدرجہ اولا منع ہوگا۔ یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا کس کا؟ قیاس جلی کا۔ اب قیاس جلی کا تیسرا مرتبہ، کون سا مرتبہ؟ تیسرا مرتبہ، وَيَلِيهِ کہہ کے اس کو بیان کرے، وَيَلِيهِ مَا فُهِمَ مِنَ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْأَوْلَى كَنَهْيِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فی الماء الدائم۔ قیاس جلی کا تیسرا مرتبہ ہے کہ حکم پر جو علت دلیل بن رہی ہے وہ ایسا معنی ہے کہ جو معنی الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، جو معنی الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وہاں بدرجہ اولویت کا کوئی سروکار نہیں، بدرجہ اولویت سے وہاں کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ ہے تیسرا مرتبہ قیاس جلی کا۔ کون سا مرتبہ ہے؟ تیسرا مرتبہ۔ تو قیاس جلی کا تیسرا مرتبہ کہ علت ایسا معنی ہو کہ جو حکم پر دلالت کر رہی ہو، رہبری کر رہی ہو، کہ جو معنی کس سے سمجھ میں آئے؟ الفاظ سے سمجھ میں آئے، اور اس میں بدرجہ اولویت جیسی کوئی چیز نہ ہو۔ جیسے مثال دی انہوں نے، حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی رکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے یا ایک بالٹی ہے جس میں پانی ہے، اب اس میں کوئی پیشاب کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پانی پورا کے پورا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ پانی اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، قلتین سے کم ہے، نجاست بالکل واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ پھر مان لو اگر اس کے پاس وہی ایک پانی ہو اور اس کے علاوہ کوئی پانی نہ ہو تو یہ پانی کا ضیاع اور برباد کرنا بھی لازم آئے گا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے،
اور اس کو کوئی اس میں پیشاب کر کے برباد کر دے، ناپاک کر دے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں، مائع دائم میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ ممانعت ہی، یہ جو حدیث مبارک ہے، اس کے ظاہری الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع اس لیے ہے کہ نجاست پانی میں سرایت کر جائے گی۔ نجاست کیا ہوگی؟ پانی میں سرایت کر جائے گی، جس کی وجہ سے وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہاں بدرجہ اولویت جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے تو بہتے پانی میں بدرجہ اولا منع، ایسا کوئی قیاس نہیں کر سکتا۔ بہتے پانی میں تو کوئی پیشاب کرے تو اس میں کوئی ممانعت جیسی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پانی کے ساتھ ساتھ نجاست بھی بہہ جاتی ہے اور اس جگہ پر دوسرا پانی آ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اب تک جو تھا بیان وہ کس کا تھا؟ دوسرے مرتبے کا۔ اب یہ تیسرا مرتبہ قیاس جلی کا، یہاں سے وَيَلِيهِ مَا فُهِمَ مِنَ اللَّفْظِ سے شروع کیا کہ تیسرا مرتبہ کہ علت ایسا معنی ہو کہ جو معنی لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور وہاں بدرجہ اولویت جیسی کوئی چیز نہ ہو، جیسے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو فی الماء الدائم یہ لفظ ہی بتا رہا ہے، دوام کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ پیشاب کرنا کیوں منع ہے، اس لیے کہ پانی جمع ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے اور نجاست پانی میں سرایت کر جائے گی۔ نجاست پانی میں کیا ہوگی؟ سرایت کر جائے گی، اس لیے منع۔ وَالْأَمْرُ بِإِرَاقَةِ السَّمْنِ الزَّائِبِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الْفَارَةُ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْ لَفْظِهِ أَنَّ الدَّمَ مِثْلُ الْبَوْلِ وَالشِّيرَجِ مِثْلُ الثَّمَنِ۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے نا، صحیح بخاری میں بھی حدیث مبارک ہے، نسائی میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فارة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال القوها وما حولها وكلوا، کہ ایک چوہی آ کر گھی میں گر گئی اور مر گئی، جمے ہوئے گھی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ چوہیا کو نکال کے پھینک دو، اطراف کا گھی بھی نکال کے کیا کرو؟ پھینک دو، اور بقیہ کو استعمال کرو۔ اسی طریقے سے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، اذا وقعت الفارة في السمن فإن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه یا فلا تقربوه، کہ اگر چوہا یا چوہیا گھی میں گر جائے، پہلے چونکہ گھی مٹکے وغیرہ میں بنائے جاتے تو کھلے رہتے تھے، ابھی آج کل کی طرح ڈالڈے کی برنیاں پیک نہیں آتی ہے، تو چوہیا یا چوہا عموماً گھی میں گر جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جامد ہے، جمع ہوا ہے، سردی میں جو سیال مادہ بھی ہو جاتا ہے تیل کا، تو وہ بھی جم جاتا ہے سردی میں، پھر اس کو آپ کو دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ پگھلتا ہے، اور گرمی میں گھی بھی ہو جمع ہوا تو پگھلتا ہے۔ تو اگر جمع ہوا ہے اور اس میں چوہا گر گیا ہے تو چوہے کو پھینک دو، اطراف کا گھی نکال کے پھینک دو اور بقیہ کو آپ استعمال کر لو، حدیث پاک میں یہ ہے۔ اور اگر سیال میں چوہا گر کے مر گیا، بات سمجھے، تو صاف سی بات ہے کہ پورا پھینکنا پڑے گا۔ کیوں؟ الفاظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جامد کا لفظ ہی اس بات کو بتا رہا ہے کہ نجاست وہیں جم گئی، نجاست آگے گئی نہیں ہے۔ اب بس اس کو اٹھا کر پھینک دے گی تو پورا ناپاکی نکل گیا، بقیہ پاک گھی بچ گیا۔ اور تیل ہے تو ظاہر سی بات ہے سیال چیز ہے، تو نجاست اس کے جو ہے ایک ایک روئے میں سرایت کر گئی، اب اس تیل کے پاکی کی کوئی شکل نہیں، اس تیل کے پاکی کی کوئی شکل نہیں، اس لیے اس کو پورا پھینکنا پڑے گا، اس کو پورا کیا کرنا پڑے گا۔ بعض فقہا نے اس کی ایک شکل نکالی کہ اس کو پولیتھین میں ڈال دو، پانی ڈال دو اور اچھی طرح تیل کو ملاؤ ادھر ادھر، اور پھر نیچے سے سوراخ کر دو، پانی نیچے جائے گا، تیل اوپر رہے گا، جتنا پانی نکالنا ہے نکال دو، وہ تو پاک ہو جائے گا، ایسی بتائے۔ لیکن عموماً ایسا یعنی ہوتا نہیں، اور کوئی اتنی محنت کرے گا نہیں کہ اتنا زیادہ وہ محنت کرے۔ تو بہرحال جامد کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ نجاست جمی ہوئی، اور مائع کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ نجاست اندر گھل مل گئی۔ تو دیکھیے ہے نا،
معفوی من اللفظ، علت کا معنی الفاظ سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہاں بدرجہ اولویت جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ہے قیاس جلی کا تیسرا مرتبہ۔ فَإِنَّهُ يُعْرَفُ مِنْ لَفْظِ أَنَّ الدَّمَ مِثْلُ الْبَوْلِ، پیشاب کی طرح خون بھی ہے، پیشاب کی طرح خون بھی ہے، کہ جمے ہوئے پانی میں آپ خون بھی مت ڈالیے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ جاری پانی ہے تو جمے ہوئے پانی میں جیسے پیشاب کرنا منع ہے، ویسے خون ڈالنا بھی منع ہے، جاری پانی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے یہاں تو حدیث پاک میں سمن، گھی کا تذکر آیا ہے۔ شیرج کہتے ہیں تل کے تیل کو، تل جو ہوتا ہے، تل آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو تل کے تیل کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیرج کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اگر جمع ہوا ہے، ناریل کا تیل ہے، کھوپڑے کا تیل جس کو بولتے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، جمع ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر سیال ہے تو پورا پھینکنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تیسرا مرتبہ ہو گیا کس کا؟ یہاں سے۔ وَكَذَلِكَ مَا اسْتَنبَطَ مِنَ الْعِلَلِ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَلِيٌّ كإجماعهم على أن الحد للزجر والردع عن ارتكاب المعاصي ونقصان حد العبد لرقيه، فهذا ضرب من القياس لا يحتمل إلا معنى واحدا فينقض به حكم الحاكم إذا خالفه كما ينقض إذا خالف النص والإجماع۔ قیاس جلی میں مزید ایک چیز بتا رہے ہیں، تین مرتبے تو ہو گئے، اب چوتھا سمجھ لو، کہ علت مستنبت ہو۔ کیسی ہو؟ مستنبت کا مطلب استنباط، یہ جو لفظ ہے قرآن میں بھی آیا ہے۔ استنباط کے معنی ہوتا ہے یعنی زمین کھود کر پانی نکال، تو استنباط میں بھی بیچارے مفتی اور مجتہد یہی کرتے ہیں نا، کہ وہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل نکالتے، احکامات نکالتے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استنباط ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو علت مستنبت ہو، مستنبت کا مطلب قرآن و سنت سے نکالی گئی ہو، قرآن و سنت سے۔ جیسے خمر عصیر العنب اذا اشتد سے آپ نے سکر اور نشے کی علت نکالی۔ کس کی علت نکالی ہے؟ نشے کی۔ تو علت مستنبت ہو اور مسلمانوں کا اس چیز کے علت ہونے پر اتفاق ہو، جیسے خمر کی علت نشہ، اس پر تمام کا اتفاق ہے نا، تمام مانتے ہیں کہ شراب حرام کیوں ہے؟ کیوں حرام ہے؟ نشے کی وجہ سے۔ فَهُوَ جَلِيٌّ، تو اسے بھی جلی ہی کہیں گے، اس علت کو بھی کیا کہیں گے؟ قیاس جلی والی علت۔ کیا کہیں گے؟ قیاس جلی والی علت۔ بات سمجھے؟ یہ چوتھا مرتبہ ہو گیا۔ جیسے بے حدود اور قصاص یہ نافذ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی حکمت بیان کی نا شریعت نے، کیا حکمت اور علت بیان کی؟ تاکہ دوسرے لوگ ایسے گناہوں کے ارتکاب کرنے سے بچ جائیں، ڈر جائیں۔ ایک آدمی نے چوری کی، اسلامی مملکت ہے اور سارے شرائط پائے جا رہے ہیں، اور اس کا اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا تو دوسرے کسی کی ہمت ہوگی چوری کرنے کی؟ نہیں۔ جیسے سعودیہ میں ایک وقت میں حدود کا نفاذ تھا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی پڑا ہوا مال بھی اٹھانے کی، کہ کہیں CCTV میں قید ہو جائے، اور پھر اگر مل گئے تو قصاص اور حد سرقہ وغیرہ جاری ہوگا۔ تو حدود اور قصاص وغیرہ کی حکمتیں یہی ہیں کہ دوسرے لوگ معاصی کے ارتکاب سے رک جائے، بچ جائے۔ تو یہ ایسی علت ہے جس پر مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے، مستنبت علت ہے اور اتفاق بھی ہے، تو یہ قیاس جلی والی علت ہے۔ وَنُقْصَانُ حَدِّ الْعَبْدِ لِرِقِّهِ، آزاد آدمی کو حد پوری لگائی جاتی ہے، مان لو 80 کوڑے آزاد آدمی نے تہمت لگائی، اور غلام کو حد کتنی ہوتی ہے؟ غلام کی حد کتنی ہے؟ نصف، آدھی ہے۔ کیوں؟ اس کی رقیت کی بنیاد پر۔ غلام کو آدھی حد کیوں ہے؟ اس کی رقیت اور غلامی کی وجہ سے۔ تو رقیت، غلام کے حد کی آدھی ہونے کی جو علت ہے، اس پر بھی تمام کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ اس پر تمام کا کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی قیاس جلی ہی ہے، جلی یعنی ظاہر۔ جی
تو یہ 4 مرتبے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 4 مرتبے قیاس جلی کے. اب اس میں بتایا نا کہ بعض سے اعلیٰ، تو سب سے اعلیٰ کون سا؟ جس میں علت لفظ تعلیل کے ذریعے سے. 2 نمبر پر علت تنبیہ سے واضح اور بدرجہ اولویت کے طور پر. 3 نمبر پر علت الفاظ سے سمجھ میں آئے، بدرجہ اولویت کا کوئی تعلق نہ ہو. اور 4 نمبر پر یہ مستنبط علت. تو یہ قیاس جلی کے 4 مراتب ہو گئے. کتنے؟ 4 مراتب. آگے فرما رہے ہیں فہذا ضرب من القیاس. قیاس علت کی یہ جو قسم ہے، کون سی؟ قیاس جلی. اس میں ایک ہی علت ہوگی، علت میں کسی اور معنی کا کوئی احتمال نہیں. ولا يحتمل الا معنى واحدا. اس میں ایک ہی چیز علت بنے گی، علت میں کسی اور معنی کا کوئی احتمال نہیں ہوگا. اور اس قیاس جلی کی علت کو جو ہے نا مرتبہ بھی اچھا حاصل ہے. بھائی کوئی حاکم یا قاضی فیصلہ کرے تو شریعت میں اس کے فیصلے کی ایک خاص اہمیت ہے. قاضی کے فیصلے کو شریعت نے بہت بڑی اہمیت دی. مفتی کا فتویٰ ایسا ہے کہ آپ نے کوئی قیاس بھی کیا اور آپ کا قیاس اس مفتی کے قیاس کے برخلاف نکلا یا آپ کا اجتہاد اس سے الگ نکلا تو مفتی کا فتویٰ ختم ہو جائے گا، اس کے حد تک محدود رہے گا، آپ کا اپنا دوسرا فتویٰ مانا جائے گا، آپ کی دکان ایک مستقل الگ چمکے گی. بات سمجھیں گے؟ لیکن قاضی کے فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے. شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے کہ کوئی دوسرا اجتہاد بھی کرے تو اس کی وجہ سے قاضی کا فیصلہ ٹوٹتا نہیں. ہاں کب ٹوٹتا ہے؟ اگر قاضی نے قرآن کریم کی صریح کسی حکم کے خلاف فیصلہ کیا تو اب قرآن کو مقدم رکھیں گے، اس کا فیصلہ ٹوٹ جائے. بات سمجھیں؟ اسی طریقے سے کسی حدیث صحیح کے خلاف اس نے کوئی فیصلہ دیا، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو ایسی صورت میں قاضی کا فیصلہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. قاضی کا فیصلہ باقی نہیں رہے گا. بات سمجھے؟ اسی طریقے سے اجماع امت کے خلاف قاضی کا فیصلہ، امت کا اجماع ہے کہ ایک بار کی اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو 3 ہی واقع ہو، اور کوئی قاضی اس کو نہ مانے اور وہ کہے نہیں 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی قرار دوں گا میں، تو اس کے فیصلہ باقی نہیں رہے. اسی طریقے سے قیاس جلی کے خلاف بھی قاضی کا فیصلہ ہو تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا. قیاس جلی کے خلاف بھی قاضی کا فیصلہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، وہ برقرار نہیں رہے گا. قیاس جلی کے خلاف بھی اس کا فیصلہ برقرار نہیں رہے گا. یعنی فینقض به حکم الحاکم اذا خالف. اگر قاضی کا فیصلہ قیاس جلی کے خلاف ہو تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کما ينقض اذا خالف النص والاجماع. جیسے کہ اگر قاضی کا فیصلہ نص یعنی قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے قیاس جلی کے بھی خلاف ہو قاضی کا فیصلہ تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. بات سمجھے؟ یعنی اس قیاس کو مرتبہ حاصل ہے، قیاس خفی کو مرتبہ حاصل نہیں. قیاس خفی کے خلاف قاضی فیصلہ کر سکتا ہے. یعنی دونوں قیاس یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں قیاس میں بھی اعلیٰ قیاس کون سا ہے؟ قیاس جلی ہے. اب آگے دیکھیے وَأَمَّا الْخَفِيُّ. قیاس خفی کسے کہتے ہیں؟ مَا كَانَ مُحْتَمَلًا، کہ جس میں علت میں کئی معانی کا احتمال ہو. مَا كَانَ مُحْتَمَلًا یعنی قیاس خفی اس قیاس کو کہتے ہیں جس میں علت میں کئی معانی کا احتمال ہو. کئی معانی کا احتمال ہو مطلب یہ بھی چیز علت بن سکتی ہے، یہ بھی بن سکتی ہے، یہ بھی بن سکتی ہے. بات سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں کئی معانی کا احتمال ہونا. وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِطَرِيقِ مُحْتَمَل، اور وہ محتمل ذریعے سے بھی ثابت ہو. کون؟ قیاس خفی. اور قیاس جلی کی تعریف کیا تھی؟ کہ جس میں علت ایک ہی معنی ہو سکتا ہے، ایک سے زائد نہیں، اور جو قطعی طریقے سے ثابت ہو، اور یہ محتمل طریقے سے ثابت ہوتا ہے. ثم هو انواع. قیاس خفی کے بھی چند مراتب ہیں. بعضها اظہر من بعض، ان میں سے بعض مرتبے بعض سے
اعلیٰ ہے. جیسے قیاس جلی کے 4 مرتبے بتائے نا انہوں نے. کہتے ہیں کہ قیاس خفی کے بھی انہوں نے مراتب ذکر کے فاظہرها، ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ما دل علیہ ظاہر، وہ قیاس خفی کہ جس کی علت پر اور جس کے معنی پر ظاہری الفاظ دلالت کرے. ظاہری الفاظ کیا کرے؟ دلالت کرے، رہبری کرے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، صحیح مسلم میں ہے، الطعام بالطعام مثلا بمثل، کہ کھانا کھانے کے ساتھ اگر بیچنا ہے تو برابر سرابر، یدم بیدین، قبض فی المجلس، یہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ربا کا تحقق ہوگا. کس کا تحقق ہوگا؟ ربا کا. اور بعض احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ذکر کی، گیہوں کے بدلے جو کے بدلے، کھجور کے بدلے، اور نمک کے بدلے میں. اگر بیچنا ہے تو برابر سرابر، یدم بیدین، اور قبض فی المجلس کی رعایت ضروری ہے، ورنہ تو کس کا تحقق ہو جائے گا؟ ربا کا تحقق ہوگا. کس کا؟ ربا کا. تو ان میں طعام کا لفظ نہیں ہے. کتاب پر ٹیکا مت دیجیے، کتاب کا ادب ضروری ہے، علم اس کے بغیر نہیں آتا. تو طعام کا لفظ ہے اس حدیث میں، وہاں طعام کا لفظ نہیں ہے. لیکن شوافے میں کھانے پینے کی چیزوں میں ربا کی علت ہے طعامیت. ربا کی علت کیا ہے؟ طعامیت. ان کا کھایا جانا یہ علت ربا ہے. اب شوافے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ طعامیت علت کہاں نکالی؟ شوافے کا کہنا ہے کہ بھائی یہ قیاس خفی میں پہلے مرتبے والی علت ہے، اس لیے کہ اس حدیث مبارک میں لفظ طعام جو آ رہی ہے اسی سے ہم نے طعامیت کی علت کشید کی ہے، اسی سے ہم نے طعامیت کی علت کھینچی ہے. جو اخذ کی ہم نے طعامیت کی علت، وہ اسی سے اخذ کی. بات سمجھے؟ تو قیاس خفی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ علت ایسا معنی ہو کہ جس معنی پر الفاظ کے ظاہر رہبری کرے، لفظ کا ظاہر جس پر دلالت اور رہنمائی کرے. جیسے الطعام فی الربا، ربا میں طعامیت کی علت. فإنه علم من نهی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طعام کے بدلے بیچنے سے منع کیا ہے، وہ اسی لیے منع کیا ہے کہ برابر سرابر اگر بیچے تو ممانعت نہیں. تو لفظ طعام سے ہی طعامیت کی علت ہم نے نکالی. یہ پہلا مرتبہ. فإنه علق النهي على الطعام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ربوی اشیاء کو بیچنا ایک دوسرے کے ساتھ جو منع کیا ہے اس میں طعام کا لفظ استعمال کیا ہے. فالظاہر انه علت، تو غالب گمان یہی ہے کہ وہی علت ہے. طعامیتی کیا ہے؟ علت. شافعی نے بتایا. حنفیہ کے یہاں پر قدر مع الجنس علت ہے، مالکیہ کے یہاں پر اختیات علت ہے، حنابلہ کے یہاں پر ادخار یعنی ان چیزوں کا ذخیرہ اندوزی کیا جانا یہ علت ہے. مالکیہ کے یہاں پر اختیات کا مطلب ان کا غذائیت کے طور پر استعمال ہونا، یہ علت ہے. بات سمجھے؟ لیکن شوافی نے طعامیت کی علت نکالی اور وجہ اس کی یہ بتائے. تو یہ قیاس خفی ہے. اس لیے کہ قیاس خفی کیوں؟ علت میں اور بھی کئی معنی کا احتمال ہے. جیسے حنفیہ نے قدر مع الجنس علت نکالی، مالکیہ نے اختیات نکالی، حنابلہ نے ادخار نکالی، شوافی نے طعامیت نکالی. تو نکالی نا، چاروں مسلک والوں نے الگ الگ علت نکالی. علت میں کئی معانی کا احتمال ہے. علت میں کیا ہے؟ کئی معانی کا احتمال ہے. اور علت محتمل طریقے سے ثابت ہے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، حدیث متواتر سے ثابت نہیں ہے، خبر واحد سے علت ثابت، محتمل طریقے سے ثابت، ظنی الثبوت.
اور اسی طریقے سے مروی ہے ان بریرۃ اعتقت فکان زوجها عبدا فخیرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالظاہر انه خیرها لعبودیت الزوج۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی باندی کسی کے نکاح میں اور اس باندی کا آقا کوئی اور، جیسے زید کی باندی ہے، نکاح ہوا ہے خالد سے، خالد شوہر ہے، زید آقا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر مان لو زید نے اپنی باندی آزاد کر دی، زید نے اپنی باندی کیا کر دی؟ آزاد کر دی، تو شوافع کہتے ہیں کہ اگر اس باندی کا شوہر غلام ہے، یعنی خالد اگر غلام ہے تو باندی کو خیار عتق کا حاصل ہوگا، یعنی وہ چاہے تو اس کے نکاح میں باقی رہے یا وہ چاہے تو نکاح کو فسخ کر دے، اس کا حق ہے۔ لیکن شوہر اگر آزاد ہے تو یہ باندی کو اختیار نہیں ملے گا۔ یہ عند الشوافع معاملہ ہے، بات سمجھے؟ اور شوافع کی دلیل یہ حدیث مبارک ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ ماں عائشہ کی خدمت میں تھی، باندی تھی، ماں عائشہ نے ان کو آزاد کیا، تو یہ نکاح میں تھی حضرت مغیث کے، نکاح میں تھی کس کے؟ حضرت بریرہ کے ساتھ نکاح کس کا ہوا تھا؟ حضرت مغیث کا نکاح ہوا تھا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت مغیث جو ہے یہ رنگ کے سیاہ تھے، یعنی سیاہ فام تھے، اور حضرت بریرہ جو ہے ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھی، رنگ اجلا تھا، تو ایک طریقے سے ذرا پسند نہیں کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو اختیار دی کہ تم چاہو تو مغیث کے نکاح میں رہو، چاہو تو نہ رہو، اس لیے کہ حضرت مغیث غلام تھے۔ حضرت مغیث کیا تھے؟ غلام تھے۔ تو شوافع کہتے ہیں کہ حضرت مغیث غلام تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا۔ اگر آزاد ہوتے تو اختیار نہ دیتے۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ اختیار زوج کے غلام ہونے کی وجہ سے ملا ہے، لہذا یہ مسئلہ ہے کہ باندی آزاد ہو جائے، شوہر غلام ہو تو اسے اختیار ملے گا۔ کس کو؟ باندی کو اختیار ملے گا۔ قیاس خفی ہے اس لیے کہ علت میں اور بھی کئی معانی کا احتمال، علت میں اور بھی کئی معانی کا کیا ہے؟ احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور علت ہو، شوہر کی غلامی علت نہ ہو بلکہ کوئی اور علت بھی ہو سکتی ہے، امکان ہے یہاں پر، بات سمجھے؟ علت محتمل طریقے سے بھی ثابت ہے۔ اور فکان زوجها عبدن، یہ جو حدیث میں جملہ تھا، اسی ظاہری لفظ سے علت کشید کی شوافع، علت جو نکالی شوافع نے کس سے نکالی ہے؟ فکان زوجها عبدن سے نکالی۔ یہ قیاس خفی کا کون سا مرتبہ ہو گیا؟ پہلا مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ وَيَلِيهِ مَا عُرِفَ بِالِاسْتِنبَاطِ وَدَلَّ عَلَيْهِ التَّأْثِيرُ، کہ استنباط سے علت معلوم ہو اور تاثیر اس پر رہبری کرے، علت مستنبط ہو اور تاثیر اس پر کیا کرے؟ رہبری کرے۔ کشدت المطربۃ فی الخمر، جیسے کہ خمر میں شدت مطربہ، جھما دینے والی شدت۔ انگور کا رس ایسے ہی کوئی پی لے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو ذرا تپایا جائے، پکایا جائے، خوب گاڑھا کیا جائے، پھر اس میں جو ہے یعنی جھما دینے والی شدت آ جاتی ہے، تو پھر اس میں نشہ آ جاتا ہے، اور یہ نشہ پھر حرمت کا سبب بنتا ہے۔ یہ نشہ کیا ہوتا ہے؟ حرمت کا سبب بنتا ہے۔ تو دیکھیے خمر سے نشے کی علت مستنبط ہوئی، کیا ہوئی ہے؟ اور تاثیر اس پر رہبری کر رہی ہے، اس لیے کہ جب تک خمر کے اندر نشہ ہے وہ حرام ہے۔ یہی خمر آپ سکھا دو، رکھ دو، سرکہ بن جائے وہ 21-22 دن کے بعد، پھر آپ اس کا کھانے کے ساتھ جو ہے لطف لے سکتے، مزہ لے سکتے، سرکہ بن جائے، بات سمجھے؟ تو یہ ہے۔ تو فَإِنَّهُ لَمَّا أُجِيبَ التَّحْرِيمُ بِوُجُودِهَا، حرمت جو پائی جائے گی وہ کیوں؟ علت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ وَزَالَ بِزَوَالِهَا، وَزَالَ التَّحْرِيمُ بِزَوَالِ الْعِلَّةِ، اور علت ختم ہو گئی تو تحریم بھی کیا ہو جائے گی؟ یعنی شراب میں سے، خمر میں سے اگر نشہ ختم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ خلن بن جائے گا، سرکہ، تو حرمت ختم ہو جائے گی۔ دل علی انہا ہی العلہ، تو دلیل اس بات کی کہ یہی علت ہے،
کون سی علت ہے؟ کون علت ہے؟ شدت مطربہ ہی علت ہے، اور یہ علت قیاس خفی سے ثابت ہو رہی ہے۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وحادت ضرب من القیاس محتمل، قیاس کی یہ جو قسم ہے قیاس خفی یہ کیسی ہے؟ محتمل ہے، یعنی علت میں کئی معنی کا احتمال ہے۔ جیسے پہلی مثال الطعام بالطعام الا مثلا بمثل والی مثال میں، لأنه يحتمل، اس لیے کہ وہاں بھی احتمال ہے اس بات کا، ان يكون الطعام اراد به الحنطة فقط، کہ طعام سے صرف گیہوں مراد ہو۔ ممکن ہے طعام سے کیا ہو؟ گیہوں طعام کا بعض ہے، لیکن کبھی کل بول کر بھی بعض مراد لیا جاتا ہے۔ ويحتمل ان يكون اراد به ما يتطعم، اور یہ بھی احتمال ہے کہ غذا مراد ہو، جو چیز بھی کھائی جاتی ہے وہ طعمیت مراد ہو۔ ولیکن حرم فیہ التفاضل لمعنی غیر الطعام، اور حرمت جو آئی ہے اس مطعوم شے میں وہ طعمیت کے علاوہ کسی اور معنی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے حنفیہ طعمیت کو علت نہیں مانتے بلکہ قدر مال جنس کو مانتے ہیں، مالکیہ اقتیاد کو مانتے ہیں، حنابلہ ادخار کو مانتے ہیں۔ ایسی علت کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہاں علت میں کئی معنی کا احتمال برقرار ہے، کئی معنی کا احتمال کیا ہے؟ برقرار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ قیاس خفی ہے۔ قیاس خفی اسی لیے کہ علت میں کئی معنی کا احتمال ہے، اس لیے اگر ایک ہی معنی علت ہوتا، طعمیت ہی علت ہوتی، تو اس کو کہاں پر ڈالتے تھے؟ کہاں شفٹ کرتے تھے؟ جلی میں، لیکن یہ جلی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ بَرِيرَةَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهَا الْخِيَارَ لِرِقِّهِ، اسی طریقے سے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو اختیار دیا ہو، کیوں؟ لرقہ، یعنی ان کے شوہر حضرت مغیث کے غلام ہونے کی وجہ سے، ویحتمل ان یکون لمعنی آخر، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کو اختیار کسی اور سبب سے دیا گیا ہو، ممکن ہے کسی اور سبب سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار عتق دیا۔ وقد یکون ذکر رق الزوج تعریفا، پھر سوال پیدا ہوگا کہ اگر آپ شوہر کی رقیت یا عبدیت کو سبب نہیں مانتے ہیں، اس کے لیے خیار عتق کے لیے علت نہیں مانتے ہیں، تو پھر فکان زوجها عبدا کا تذکرہ کیوں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وقد یکون ذکر رق الزوج تعریفا، شناخت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پہچان کرانے کے لیے۔ مان لو مدینہ میں 3-4 بریرہ نام کی عورتیں ہیں، تو ان میں سے کون سی بریرہ کو اختیار دیا گیا، یہ پہچان بتانے کے لیے کہ ان کے جن کے شوہر غلام تھے ان کو اختیار دیا گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نا کہ مان لو زید نام کے 4 لوگ اس جماعت میں ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ رتنہ گری والے سمجھے یا شری وردھن والے ہیں، تو یہ جو شری وردھن یا رتنہ گری کا جو تذکرہ زید کے ساتھ جو آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ تعریف و شناخت کے لیے۔ کس کے لیے؟ تعریف و شناخت کے لیے۔ وَكَذَلِكَ التَّحْرِيمُ فِي الْخَمْرِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ لِلشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ، اسی طریقے سے خمر میں حرمت ممکن ہے کہ نشے کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ اس میں خمر کی وجہ سے بھی۔ بعض لوگ نشہ کو علت نہیں مانتے، صرف اس میں خمر کو علت مانتے ہیں، تو ان کے ہاں وہی خمر انگور کی شراب ہی ان کے حرام ہے، بقیہ شرابیں وہ حرام نہیں مانتے، نعوذ باللہ، جبکہ امت کا اتفاق ہے کہ نشہ آور جو بھی چیز ہے وہ تمام کیا ہے؟ حرام ہے، کسی کو ہم جائز نہیں کہہ سکتے۔ فإن الاسم يوجد بوجود الشدہ، اس لیے کہ شراب کا نام نشے کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور نشہ ختم تو اس پر سے شراب کا نام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ یزول بزوالیہ، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی شراب کہتا ہے نشہ ختم ہونے کے بعد، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ خلٌ، سرکہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فہذا لا ينقض به حکم الحاکم، یہ قیاس کی ایسی قسم ہے۔ کون سی؟ قیاس خفی۔ یہ قیاس کی ایسی قسم ہے کہ جس کے خلاف اگر قاضی کا فیصلہ ہو تو وہ ٹوٹے گا نہیں۔ جیسے قیاس جلی کے خلاف ہو تو ٹوٹ جائے گا، قیاس خفی جلی کو اولیت حاصل ہے، لیکن قیاس خفی کو اتنا بڑا مرتبہ حاصل نہیں۔ تو یہ قیاس علت کی 2 قسمیں ہو گئی، قیاس جلی اور قیاس خفی۔ جلی کے 4 مراتب بیان کیے اور خفی کے 2 مراتب انہوں نے ذکر کیے ہیں۔